طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون چھوڑ کر۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کیجیے۔ مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تم کو برداشت کرتے ہوں، بلکہ وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ہی ملتی ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ یہ غلط ہوں تو گمراہ ضرور کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ اگر مانگنے پر اللہ دیتا ہے تو غرور کرنے پر جناب چھین بھی لیتا ہے۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں، فراخ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کرو، بلکہ خود کو اس قابل بنا لو کہ وہ تمہیں پانے کی تمنا کرنے لگیں۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں تانا نہ دو، اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ضرور دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے نا، یہاں لوگ ہمارے بارے میں ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پہ کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے،
لیکن وقت اور رویے جلد ہی اس کا احساس ضرور دلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو، اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں مگر غنیمت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کیجیے جس میں سوراخ ہو۔ رنگت سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کا رنگ گورا ہو وہ دولت کی دلدادہ ہوتی ہے۔ جس عورت کا رنگ سانولا ہو وہ عورت پرکشش ہوتی ہے۔ جس عورت کا رنگ کالا ہو وہ دل کی سچی ہوتی ہے۔ جس عورت کا رنگ گندمی ہو وہ نیک ہوتی ہے، اور جس عورت کا رنگ بہت ہی گورا ہو وہ بے وفا ہوتی ہے۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ آپ کے رب کی پابندیاں بالکل ٹھیک تھیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجیے۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ بڑی جلدی سیکھ لیتا ہوں زندگی کا سبق۔ غریب بچہ ہوں، بات بات پر ضد نہیں کرتا۔ یہ سمندر بھی دنیا کی طرح کتنا خود غرض ہے۔ زندہ ہو تو تیرنے نہیں دیتا، مر جاؤ تو ڈوبنے نہیں دیتا۔ یہ زندگی ایک سمندر ہے اور اس کی ہر لہر آزمائش۔ جب کوئی لہر ساحل پر موجود چٹان سے آ کر ٹکراتی ہے تو اگر چٹان مضبوط ہو تو لہر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر چٹان کمزور ہو تو لہریں اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ انسان بھی ایک چٹان کی مانند ہے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو اور وہ ہر آزمائش کا مقابلہ مضبوطی سے کر سکے تو آزمائش خود شرمندہ ہو جاتی ہے، جبکہ اگر انسان کمزور ہو تو آزمائش اسے توڑ پھوڑ کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔